آج کے دور میں ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ اب جدید دور ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ جو بندہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے، جس گروہ اور جس طبقے سے وابستہ ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی کامیاب ہوں، میں ہی ٹھیک راستے پر ہوں۔ یاد رکھیں، کامیابی اور ناکامی کے اصول اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ضابطہ اور ایک اصول بتایا کامیابی کا اور ناکامی کا۔ فرمایا کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہے۔ تو گویا کامیابی کا معیار یہ ہے، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ بندہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بندہ اچھے عمل کر کے گناہوں سے بچ کے اپنا نام جہنمیوں کی لسٹ سے مٹوا لے اور جنتیوں میں اپنا نام شامل کرا لے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اس کامیابی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک رجا کے پیچھے چلنے والے اور دوسرے آرزو کے پیچھے چلنے والے۔ رجا کے پیچھے چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، پھر اپنے لیے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ٹھیک راستے پر بھی ہیں، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آرزو پر چلتے ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے، کوشش ذرا برابر نہیں کرتے، امیدیں لمبی لمبی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ غلط راستے پر ہیں، دھوکے میں ہیں، زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نقصان سے بچنے والے، خسارے سے بچنے والے کامیاب لوگ ان لوگوں کو کہا ہے جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کے آخری پارے سورہ والعصر میں اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور میں قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان ناکام ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ پروردگار اس نقصان سے کوئی بچ بھی گیا، پروردگار عالم نے فرمایا ہاں اس نقصان سے اور گھاٹے سے وہ بندہ بچ جائے گا جو چار کام کرتا ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا کام ایمان لانا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد دوسرا کام اچھے عمل کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور تیسرا کام یہ کرتا ہو حق بات کی وصیت کرتا ہو، اور چوتھا کام یہ کرتا ہو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرتا ہو۔
فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہیں۔ اس نقصان سے اور گھاٹے سے وہ بندے بچ جائیں گے جو ایمان لے آئیں گے، اچھے عمل کریں گے، حق بات کہتے رہیں گے، اور پھر حق بات کہنے پہ جو تکلیف آئے گی، جو لوگوں کے لامے اور تانے آئیں گے، اس پہ خود بھی صبر کریں گے، لوگوں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے، وہ نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو کامیاب بندہ وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، صرف لمبی لمبی امیدیں رکھنا کافی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ 5 وقت کا نماز پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج فرض ہونے پہ حج بھی ادا کرتا ہو، اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑے۔ ایک یہ بندہ ہے، اور دوسرا بندہ یہ ہے نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، نہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، امیدیں لمبی لمبی ہے، بس اللہ بخشے گا، ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتی ہوئی آگ پہ نہ لیٹنا پڑتا۔ اگر صرف امیدوں سے، صرف لمبی لمبی آرزوؤں سے بندے نے جنت جانا ہوتا، پھر تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ناانصافی ہے نا۔ حضرت بلال نے کیا جرم کیا تھا؟ صرف کلمہ ہی تو پڑھا تھا، صرف شہادتین کا اقرار ہی تو کیا تھا، صرف یہی کہا تھا نا اللہ ایک ہے۔ پھر حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ کیوں لٹایا گیا؟ پھر حضرت بلال کو دہکتی ہوئی آگ پہ کیوں سلایا گیا؟ پھر حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا گیا؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل نے ڈرایا دھمکایا کہ نبی کا دامن چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو۔ ایمان کتنا مضبوط تھا، مرد تو ایمان کی بلندیوں پر تھے ہی، عورتیں بھی کم نہیں تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹ گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بات پہ پکی ہو گئی تو ابو جہل نے مزید ڈرایا دھمکایا کہ تجھے مار ڈالوں گا، قتل کر ڈالوں گا، تیری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضرت سمیہ نے ایک ہی جواب دیا، میری جان تو جا سکتی ہے، میں اپنی جان کے ٹکڑے تو کرا سکتی ہوں، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ہوا یہی، ابو جہل نے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جنہوں نے اپنی جان کے ٹکڑے کرائے، پھر ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ وہ اتنی مشقتیں برداشت کر کے جنت میں جا رہے ہوں، اور ہم صرف کلمہ پڑھ کے گھر میں بیٹھے رہیں، 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں، سال بعد رمضان کا مہینہ آئے روزے بھی نہ رکھ سکیں، پھر بھی امیدیں لمبی لمبی۔ اللہ بخشے گا، اللہ بخشے گا ضرور انشاءاللہ، اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، مگر اس نے اصول بھی بتائے، ضابطے اور قانون بھی بتائے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، رب کو ایک ماننے کے بعد پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر رب رسول جو کہے بس اسی میں اپنی کامیابی سمجھو۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے،
پھر اس پہ پکے ہو گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر رب ان کے پاس فرشتے بھیجتا ہے۔ فرشتے آ کے کیا تسلی دیتے ہیں؟ فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، کسی بات کا خوف نہ کھائے تمہیں، وابشروا بالجنہ، رب کی جنت کی خوشخبری سنو جس جنت کا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، آخرت کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہ جنت تمہارے لیے رب کی طرف سے مہمان خانہ ہوگا، جو مانگو گے، جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہوگا پروردگار عالم تمہیں عطا کر دے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہربان بخشنے والے رب کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ جنت ملے گی ایمان والے کو، مہمانی ہوگی کلمہ پڑھنے والے کی، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا وہ بندہ جو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ بندہ بہتر ہے جو رب کی بارگاہ میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا کہ رحمان کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار لوگ عزت کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں پیش ہوں گے۔ جس طرح ایک جماعت، ایک گروہ، ایک عزت والے لوگوں کا وفد کسی بڑے بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ بڑا بندہ ان کی عزت کے مطابق، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے پروٹوکول بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے اور بٹھاتا بھی ہے، خاطر تواضع کرتا ہے۔ اسی طرح متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، دنیا کی زندگی میں کچھ کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں جب پیش ہوں گے تو عزت کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اور جو مجرم لوگ ہیں، لمبی لمبی امیدیں والے، جو صرف یہی کہتے رہتے ہیں اللہ بخشے گا، ان کا حال کیا ہوگا؟ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرم اور گناہگار لوگ اس انداز میں پیش کیے جائیں گے جس طرح جانوروں کو ہانک کر پانی کے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے ایک آیت کے چھوٹے سے حصے میں بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا کہ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اچھا، کمی کوتاہی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، ہم سے نمازیں بھی رہ گئیں، روزے بھی رہ گئے، اللہ رب العزت نے مال دیا، شیطان نے ہمیں ڈرایا دھمکایا کہ اگر زکوٰۃ دو گے تو فقیر بن جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں، کھیت کی آمدنی آگے عشر نکالوں، تو شیطان ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ 100 من میں سے 5 من دے دیا تو تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ سارا سال کھانا ہے تو نے۔ 2.5% زکوٰۃ دے دی، فقیر ہو جائے گا تو، تیرا تو مال ختم ہو جائے گا۔ کمی کوتاہی ہوئی، مگر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت نے بخشش کے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ سنا ہے نا بزرگوں سے کہ اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، مگر ہمارے پاس بخشش کے بہانے اور ہیلے تو ہونے چاہیے نا۔ کم از کم زیادہ عمل نہیں، کمی کوتاہی ہے،
بخشش کے بہانے اور ہیلے تو کم از کم ضرور ہونے چاہیے ہم میں سے ہر ایک کے پاس۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہیلے بتائے ہیں اپنی امت کو کہ یہ ہیلے اپنے پاس سنبھال کے رکھو تاکہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ سکو تم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدر میں شریک لوگ اور اسی طرح بیعت رضوان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے لوگ، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بدر میں شریک ہونے والے لوگوں کے ساتھ، یا اہل البدر قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، اے بدر میں شریک ہونے والے لوگوں میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب اس کے بعد جو چاہے عمل کرتے رہو۔ اگرچہ کوئی کمی کوتاہی بھی ہو گئی، خطائیں بھی ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا۔ اور اسی طرح جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ہیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو اس شخص پہ جہنم کی آگ حرام ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں جس کے پاؤں گرد آلود ہوئے ہوں۔ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی گرد و غبار اور اسی طرح جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے، ایک وہ آنکھ جو رب کے خوف سے روئی ہو کبھی، دوسری وہ آنکھ جس نے مسلمانوں کی جان و مال کی عزت کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ کھڑے ہو کے بیداری اختیار کی ہو، جاگتی رہی ہو، جو آنکھ مسلمانوں کی مال اور اسی طرح عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اور میں اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اچھا یہ کام ہے تو تھوڑے مشکل، جہاد میں جانا، شہید ہونا، اور جناب جب سارے سو رہے ہوں اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ کام مشکل ہے۔ صحابہ نے یہ سارے کام کیے، ہم نہیں کر سکتے، مگر صحابہ جیسا جذبہ اور خلوص تو اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ نے یہ کام کیوں کیے تھے؟ اس جذبے اور اس خلوص کے ساتھ کہ بس اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا، چاہے جان جاتی ہے جائے، مگر اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کم از کم یہ خلوص اور جذبہ تو ہونا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کو کر گزریں گے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ اور کچھ آسان سے ہیلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے تاکہ امت کے لوگ جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ فرمایا کہ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہے جو نرم لہجہ رکھتا ہو، خوش اخلاق ہو اور مخلوق خدا کی ضروریات کا خیال کرتا ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو۔ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام ہے جو نرم لہجہ رکھتا ہو، خوش اخلاق ہو اور اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہو اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو، اور میں اس آدمی کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ دونوں کام ہم سب کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اخلاق درست کر لیں، اپنے رویے ٹھیک کر لیں اور اسی طرح خلق خدا کی خدمت میں لگ جائیں۔ خدا کی قسم جنت میں جانے کا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ لیکن ان دونوں باتوں کی ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اخلاق درست نہیں، ہمارے رویے ٹھیک نہیں، ہم کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کم از کم اتنا تو ہر ایک بندے میں بد اخلاقی ضرور ہے۔ بندہ گھر سے باہر اخلاق والا بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، حاجی اور غازی بھی ہوگا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن گھر کے اندر بہت سارے لوگ بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ گھر میں بچے ڈرتے رہتے ہیں، ابا آ گیا اب اونچی بات نہیں کرنی، اتنا ڈر بھی نہ ہو۔ تو اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔
باہر بے شک بہتر بنا پھرے، اچھے اخلاق والا بنا پھرے، اگر گھر میں اس کے اخلاق اچھے نہیں، گھر میں اس کا رویہ اچھا نہیں، گھر میں اس کی سختی اس قدر زیادہ ہے کہ بچے ایک طرف دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں، بول نہیں سکتے، اپنی خواہش کا اظہار نہیں کر سکتے، فرمایا کہ یہ بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، جس کے اخلاق گھر والوں کے ساتھ درست ہو۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہو، وہ بندہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ اگر میں صرف اس پہ واقعہ سنانا شروع کر دوں شاید اثر ہو جائے، صرف ایک بات کہتا ہوں توجہ دلانے کے لیے۔ اگر ہم کسی غریب مزدور کی عین مشکل وقت میں مدد کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، خدا کی قسم جب وہ خلوص دل سے دعا کرتا ہے تو وہ دعا سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا مزاج نرم ہو، اخلاق اچھے ہوں اور مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہو، فرمایا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دو باتیں عید کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو عید کے موقع پر ہم غلطی کرتے تھے، الحمدللہ گاہے بگاہے اس کی اصلاح ہوتی رہی، الحمدللہ کافی بہتری ہوئی ہے، لیکن اب بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کل انشاءاللہ العزیز عید الفطر ہے، جو مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس نے ہم پہ جو روزے فرض کیے، ہم نے روزے رکھے اور اسی طرح تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و عبادت کی، صدقہ خیرات کیا اور اسی طرح بھوک پیاس برداشت کی، رب نے خوش ہو کر انعام کے طور پر عید کا دن ہمیں عطا کیا۔ لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم عید والے دن جلدی تیار ہو کے اللہ کے گھر میں عیدگاہ میں آ جائیں۔ اگر ہم عید والے دن جلدی تیار ہو کے صحیح وقت پر عیدگاہ میں آ گئے، یا ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں عید کی، مسجد میں آ گئے تو وقت پر عید ہوگی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں پورا ثواب عطا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے جب ہم مسجد میں عید کی نماز پڑھنے آئیں تو خوش ہو کے آنا ہے۔ کیا کر کے آنا ہے؟ عید والے دن کم از کم ہم سب نے مسجد میں خوش ہو کے آنا ہے، مسجد میں کوئی گڑبڑ نہیں کرنی۔ جو بھی وقت دیا جائے، امام صاحب کو پتہ ہے، سامنے گھڑی بھی ہے، امام صاحب اس وقت پہ نماز انشاءاللہ پڑھا دے گا، کوشش کرے گا، لیکن جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ وقت پہ عید ہوگی۔ جب بھی آپ تیار ہو کے، ایک تو جلدی تیار ہو کے آئیں، اور جب آپ مسجد میں قدم رکھیں تو مسکراتے چہرے کے ساتھ خوش ہو کر مسجد میں آئیں۔ اس لیے کہ جو بندہ امام مسجد جب تقریر کر رہا ہوتا ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ اگر کہہ دیتا مولوی صاحب بس کرو، پتہ ہے آپ کو کتنا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ مولویوں کا کیا کام ہوتا ہے، آسان سا کام ہے۔ یہ جو امام مسجد تقریر کرتا ہے نا، ہر جمعے میں نیا خطبہ، ہر جمعے میں نیا بیان اور ہر روز نیا درس، نیا مسئلہ، اس پہ کتنا زور لگتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس پہ جب امام مسجد ایک جمعے کا خطبہ تیار کرتا ہے، ایک تقریر تیار کرتا ہے، اس پہ جتنا دماغ خرچ ہوتا ہے اور جتنا طاقت لگتی ہے، میرے خیال میں کم از کم ایک خطبے کی تیاری میں، ایک تقریر کی تیاری میں امام مسجد کا آدھا پاؤ خون لگتا ہے۔ اتنے تیاری کر کے امام مسجد آپ کو شریعت کے مسئلے سنا رہا ہو اور آپ بس سوئی پہ سوئی چڑھے، آپ کے مولوی صاحب ٹائم ہو گیا۔ ایک تو امام مسجد کی یہ ناقدری ہے، دوسرا شریعت کے مسئلے کی بے ادبی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں وقت پر آئیں، اگر 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو جائیں، کوئی شریعت کی بات چل رہی ہے، جس موضوع پہ بات چل رہی ہے، اگر کوئی بات رہتی ہے تاکہ امام مسجد اپنی بات پوری سمجھا سکے، صبر سے بیٹھا رہا کریں، اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر
عطا کرے گا۔ آخری مسئلہ، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو ہم نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، مثال کے طور پر عید کا وقت ہم نے رکھا ہے 8 بجے، ابھی مشورہ نہیں بتا رہا ہوں، عید کا وقت ہم نے 8 بجے رکھا ہے، یا ظہر کی نماز کا وقت ہم نے رکھا ہے 2 بجے، اسی طرح صبح کی نماز کا وقت ہم نے رکھا ہوا ہے 5:05 پر۔ آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہے کہ جو وقت ہم نے مقرر کیا ہوا ہے اس پہ نماز پڑھا دینا یہ فرض عین ہے؟ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں بس جو وقت رکھا ہوا ہے نا بس اس پہ نماز مولوی صاحب پڑھا دے، اس کا فرض ہے۔ یاد رکھیں شریعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ شریعت نے نماز کس وقت فرض کی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شریعت نے جو نماز کا وقت رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب اذان کا ٹائم شروع ہو جائے اس کے بعد اذان ہو جائے، جس وقت چاہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جس وقت امام مسجد چاہے نماز پڑھا سکتا ہے، جلدی بھی اور لیٹ بھی۔ مثال کے طور پر صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے 4:25 پہ، 4:25 پہ جب آذان دے دی گئی، یہ جو وقت رکھا ہے نا 5:05 پہ، یہ نمازیوں کی سہولیت کے لیے ہے، وگرنہ جب آذان دے دی گئی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو امام مسجد کو اختیار ہے، جلدی بھی نماز پڑھا سکتا ہے اور اگر اسے کوئی مجبوری ہے دیر سے بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے یا عید کی نماز ہے، امام مسجد کو شریعت نے اختیار دیا ہے، پہلے بھی نماز پڑھا سکتا ہے، بعد میں بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو جب نماز کا وقت شروع ہوتا تھا مسجد نبوی میں آذان دے دی جاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آذان کے بعد اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لے آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں۔ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، کبھی آپ جلدی آ جاتے تھے، کبھی لیٹ آ جاتے تھے، اور کبھی یوں بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے آ رہے تھے، حجرہ مبارک سے باہر نکلے، کوئی سائل آ گیا، اس نے آپ کو روک دیا، کوئی مسئلہ پوچھنے والا آ گیا، اس نے آپ کو روک دیا، کوئی ملاقات کرنے والا آ گیا، اس نے آپ کو وہاں پہ ٹھہرا دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سائل کی بات بھی سنتے تھے، اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھنے والا آتا اس کو مسئلہ بھی بتاتے تھے، کوئی دور سے ملاقات کرنے والا آتا حجرے سے باہر آپ کھڑے ہو کے اس سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ جتنے نمازی مسجد نبوی میں امام مسجد کا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، انتظار کرتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ تشریف لاتے، آپ حکم دیتے کہ آپ اقامت کہو تو مؤذن اقامت کہتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ یہ شریعت نے ہمیں مسئلہ بتایا ہے، اس لیے ان باتوں کا خیال کیا کریں، ایک تو جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، اگر تھوڑا بہت کمی کوتاہی ہو جائے، وقت کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو سنت سمجھ کر، امام مسجد کے لیے سنت یہ ہے جب چاہے نماز پڑھا دے، تو سنت سمجھ کر درگزر کر دیا کریں، صبر کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت